جنرل آصم منیر صاحب آرمی چیف ہیں اور وہ اس وقت دونوں طرف نشانے پر ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ ساری سچویشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی اور جو اس وقت فیصلہ سازی ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، اے ٹو زی ان کو سزائیں ہوئیں، تو شاخانہ میں ہوئیں، بشرا بیبی کو سزائیں ہوئیں، وہ سارے کے سارے الزام جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل آصم منیر صاحب پہ ڈال رہے ہیں. اور وہ اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ وہی طاقتور ہیں اور انہیں کے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور فیصلہ سازی جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں. تو دوسری جانب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب جنرل آصم منیر صاحب پہ ناخوش ہیں اور ان پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں تو پھر حکمراں جماعتوں کو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن حکمراں جماعت اور خاص طور پہ نون لیگ، ان کے گلے شکوے جنرل آصم منیر صاحب سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، شریف خاندان کے اندر کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے. یہ ہوتا یہی ہے کہ آپس میں مل کے کھیلیں گے، آپ اچھے بن جائیں، میں برا بن جاؤں گا، اور ہم اچھے برے بن کے اپنا مطلب نکلوائیں گے اور اپنے مخالفین کو دبا کے رکھیں گے. اور جو ہم پہ سوار ہونا چاہتا ہے، جو ہم پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، جو ہم سے اختیارات چھیننا چاہتا ہے، ہم اس کو اس طریقے سے قابو کریں گے. لہٰذا وہ ایک اس پالیسی کے تحت چل رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب انتہائی تابع دار بچے بنے ہوئے ہیں اور ان کی تابع داری کی کوئی دور دور تک مثال نہیں ملتی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود خاموش ہیں، لیکن ان کے جو بچے ہیں، ان کے پلیئرز ہیں، ان کے ماؤتھ پیس، ان کے ترجمان، وہ میدان میں موجود ہیں، اور وہ ہر روز جنرل آصم منیر صاحب کو انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی میسج ضرور کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے بھی بتا چکا ہوں. اب جو لیٹسٹ آیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب اب ایک نئے نیریٹو کے ساتھ آ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ. مسلم لیگ نواز کے لوگ، وہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ کہتے ہیں جی کہ سپورٹ حاصل ہے، اور خاص طور پہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی صوبائی کابینہ ان کو کور کمانڈر پشاور نے کیوں بلایا اور ان کو بریفنگ کیوں دی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ججز کا معاملہ جب سے آیا ہے تو نامعلوم وجوہات کی بنا پہ اس کو اون کر لیا نون لیگ کی گورنمنٹ نے، صوبائی گورنمنٹ نے بھی اور مرکزی گورنمنٹ نے اس کو اون کر لیا، اس کی اونرشپ لے لی. اور حالانکہ وہ آنریبل ججز نے جو ایک خط لکھا وہ تھا سپریم کورٹ کے اندر کا معاملہ تھا، عدلیہ کے اندر کا معاملہ تھا، اور وہ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل سے مخاطب ہوا تھا، لیکن اس میں جس طریقے سے انٹروین کیا اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی اور مٹی ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد لگا کہ نہیں، ججز کو دھمکانے والے اور برائب کرنے والے اور بلیک میل کرنے والے صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ ان کا بھی کافی رول ہے. لہذا اس کے بعد پھر ان کے ماتھے جو ہیں وہ ڈھنکے جا رہے ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک گفتگو کی ہے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ آ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں، اور حالانکہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بجائے اس کی تردید لا منسٹر کو کرنی چاہیے تھی، اعظم نذیر طاہر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وزیر قانون تو وہ ہیں. رانا صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کی بات افواہ سازی سے پھیلائی جا رہی ہے، اور افواہ پھیلا کر چیف جسٹس کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں آزاد جج ہیں، کسی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے. اب یہ مسئلہ وہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب، اور اس میں اٹارنی جنرل بھی باخبر ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اور پھر براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر آفس اور قاضی صاحب، ان کے درمیان چل رہا ہے. اور قاضی صاحب نے ابھی تردید نہیں کی کسی قسم کی، حالانکہ وہ خود بھی تردید کر سکتے تھے کیونکہ میڈیا میں آ کے وہ گفتگو کر لیتے تھے. جب کمشنر راولپنڈی نے آ کے ان کا نام لیا، الیکشن دھاندلی کے نتیجے میں ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا لیا، تو فوری طور پہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آ گئے تھے اور انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ گفتگو کی کیمرے کے سامنے. تو اگر ان تک باتیں تو پہنچ رہی ہیں قاضی صاحب تک، تو قاضی صاحب کو تو خود بتانا چاہیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، بلکہ اپنے ساتھی ججوں کو بھی بتانا چاہیے کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہے یا کوئی کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ایسی کوئی بات قاضی صاحب کی طرف سے نہیں آئی. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ضرور کہہ دیا کہ رانا صاحب نے ایک میسج کنوے کیا. اصل میں اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آزاد جج ہیں، کسی ایسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے.
تو کیا کوئی پھر اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل موجود ہے؟ کیا ڈیل آفر کی گئی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے؟ تو مطلب بڑا کلیئر ہے، مطلب ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، کیونکہ آج کل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کا بڑا چرچا ہے، تو یہ بھی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی ان سے ڈیل شیل کر رہا ہے یا کوئی ان کو اس چکر میں کسی نے لالی پاپ دیا ہوا ہے تو وہ اس لالی پاپ میں نہ آئے۔ تو یہ لالی پاپ پھر کیا حکومت کے علاوہ بھی کسی نے دیا ہے؟ اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نہیں دیا تو پھر کوئی اور دے رہا ہے، جس کی رانا ثناءاللہ صاحب قاضی فائز صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ آزاد جج ہیں، آپ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، جہاں عاصم منیر صاحب کے نامنی ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، اور ایک سینیٹر ہیں فیصل واڈا صاحب اور ایک سینیٹر ہیں انوار کاکڑ صاحب۔ تو محسن نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ تو محسن نقوی بطور وزیر داخلہ کچھ افسران مانگ رہے ہیں، وہ افسران ہیں پنجاب میں تعینات۔ پہلے تو انہوں نے سیکٹری انٹیریئر اپنی مرضی کا لگانا چاہا، جو آئی جی پنجاب ہیں اس وقت عثمان انور، ان کو لگانا چاہا تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں مانے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں تابع دار ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں ہوں، میں سادہ ضرور ہوں، میں اتنا بھی سادہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے سادگی کی جو آخری ڈگری ہے وہ مجھے دے دیں، وہ میرے ماتھے پہ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ لہذا سیکٹری انٹیریئر انہوں نے نہیں دیا، وہ اپنی پسند کے سیکٹری انٹیریئر لے کے آئے۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب پسند کے آئی جی مانگ رہے ہیں اسلام آباد کے لیے، اور جس افسر کو مانگ رہے ہیں وہ لاہور میں ہے، پنجاب گورنمنٹ میں ہے، ان کو مریم صاحبہ ریلیز نہیں کر رہی، پنجاب گورنمنٹ ان کو ریلیز نہیں کر رہی۔ اب فیڈرل میں گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ہے، یعنی کہ چچا کی ہے، اور پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ بھتیجی کی ہے، فارم 47 دونوں کے پاس ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ چچا بھتیجی چاہیں اور یہ معاملہ حل نہ ہو۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی کا مسئلہ ہے، یہ چچا بھتیجی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محسن نقوی صاحب کا مسئلہ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب اپنی پسند کے افسران چاہ رہے ہیں، تو اپنی پسند کی ٹیم لانا چاہ رہے ہیں، اپنے اعتبار کے لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کو افسر نہیں دیے جا رہے۔ تو یہ ایک اچھا خاصا جھگڑا بنا ہوا ہے۔ پھر اگلی خبر جو ہے وہ ہے 9 مئی کے گرفتار قیدیوں سے غیر انسانی سلوک، ان کے ساتھ کافی ان کو مشکل سخت دیا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک قیدی جو ریلیز ہو کے آئے ہیں محمد ادریس، ان کا انٹرویو کیا مطیع جان صاحب نے، وہ میں نے کیا ہے مین چینل پہ، اپنے لائیو سیشن کیا، اس میں ساری ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ محمد ادریس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بتا دیا کہ وہ بے گناہ ہیں، اور ان کو بے گناہ ثابت کر کے ہی، ڈکلیئر کر کے ہی ان کو آزاد کیا گیا ہے۔ لیکن 10 مہینے کے بعد وہ فوج کی تحویل میں تھے، فوجی جیل ہے، فوجی حوالات ہیں، جو بھی ہے ان کی تحویل میں تھے، اور ان کو 10 مہینے تک رکھا گیا حراست میں، اور اس کے باوجود کہ شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، اور ان کے جو انہوں نے ساری باتیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، اور پروسیس سے گزارا ایک قیدی کے طور پہ گیا، اور 10 ماہ کی قید کا مطلب ہے کہ آلموسٹ انہوں نے ڈبل جو ہے جیل مینول کے مطابق 2 سال سزا کاٹی ہے۔ تو اس کا کون حساب دے گا؟ اور اس طرح کے جو المیہ ہیں، اس طرح کی المناک سٹوریز جو ہیں بے شمار ہیں۔